تیرہ رمضان مبارک کو میں تراویح کے لیے جا رہا تھا. یہ سیف اللہ جو یہاں آئے ہیں بہت اچھے تعلقات ہمارے، لیکن تقریباً 2-1 مہینے سے نہیں مل رہے. مقدر سے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھ لیا ان کو. میرے بھائی السلام علیکم، کہاں ہو؟ آتے ہو جاتے ہو پتہ نہیں چلتا ہے. میں نے ان کو خوشبو لگائی، وہ گئے. میں مسجد پہنچا، 5 منٹ نہیں گزرے اور اطلاع آئی کہ وہاں لاٹھیاں چل رہی ہیں، ہاکیاں چل رہی ہیں وہاں مسجد میں. ابھی 4 دن پہلے میرے آنے سے 1 دن پہلے ایک ساتھی ملا، کہنے لگا کہ میں اسے گیا تھا وہاں ملا اسے. یہ ملے، پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ مطلب بہت ایسی شاندار پٹائیاں ہوئی ہے. چونکہ انہوں نے وہ سارا ہاکیاں اور لاٹھیاں اور وہ سارا ایڈجسٹمنٹ کیا تھا اور سب تقسیم کی تھی. میں گیا وہاں رمضان کے بعد، دبئی گیا تھا اپنے چیک اپ کے لیے دورہ. ایک لڑکا ملا، کہ مولوی صاحب وہ ہم سے یہ کہا کہ ساری عمر بھائی ہماری اصلی جگہ اور کام سیکھنے کی جگہ تو ہماری وہی ہے، تو اب کیا لڑائی سیکھنے جاویں؟ ایک نے تو یہ کہا. دوسرا ملا، اس نے کہا کہ وہ جو آپ کہتے ہیں مسجد آباد مسجد آباد، تو پہلے تو اتنا سنتے تھے کہ بھئی اعمال سے مسجد کو آباد کرو، کیا اب لاٹھیوں سے اور ہاکیوں سے آباد کریں؟ عوام کی زبان پر یہ بات کام کریں. ہر وقت وہاں 100 سوا 100 100 150 آدمی. یہ سیف اللہ اس کا بیٹا پتہ نہیں ایم ایل اے ہے یا ایم ایل اے کا اسسٹنٹ ہے، ہر وقت کہاں رہتا. ایک میوات سے ایک مولوی صاحب آئے، مولانا زہیر صاحب سے ملنے گئے. تو وہ باہر بیٹھا تھا، اس کو جب وہ نکلے تو ان کو کھینچ کے لے گئے نیچے یا خانے میں، خوب مارا. کیوں ملے اس تو ہم یہ کہ بھائی ہم نے تو 50 سال کی عمر میں چاروں کو نیچے لے جا کر کے مارا. وہ 4 تھے، 4 ملنے گئے تھے مولانا زہیر صاحب سے. جب نکلے تو ان سے یہ کہا کہ تم ہمارے دشمن سے ملنے کے لیے کیوں گئے؟ اس کے بعد ان کو نیچے لے جا کر کے ان کو مارا پیٹا اور ان کے سر پھوڑے. پہلے 2 کو پھر 2 کو. یہ اس وقت ہوا جب مولانا ابراہیم صاحب وہاں حاضر تھے. مولانا پہنچے اسی دن یا اسی دن اور مولانا جب پوچھے کیا ہوا کیا ہو رہا ہے، کہ تو چوروں کو مارا، چور تھے تو ان کو مارا. وہ اس لیے نہیں تھے وہاں پر کہ اس کے جو چھوٹے بھائی These 4 Mewatis had spent Chilla with Maulvi Khubay, the younger brother of and they heard that they are going for Hajj, so they went to see them. All the 4 Mewatis would spend one Chilla. ہمارے 50 سال کے عرصے میں کبھی تصور میں نہیں آیا کہ اس مسجد میں یہ منظر قائم ہو سکتا ہے. گاؤں میں دیہاتوں میں اگر کوئی کسی مسجد میں ذرا شور ہو تو کوئی دوسرا ہے بھائی رمضان ہے اللہ کے واسطے، گاؤں کے لوگ ہیں. اس مسجد میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اب ہم اچھا 20 ابھی پرسوں وہ انعام نے مجھ سے کہا کہ لیکن آپ کے ساتھ تو اس رات کو کچھ نہیں ہوا تھا. میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ تو 20 سال ہوا. جو دھمکیوں کے خطوط مجھے لکھے گئے ابھی اس کی کاپیاں ہیں میرے پاس. And the same night, 2 were talking in the mezzanine there where we normally where we used to stay. In the mezzanine, 2 Mewatis were talking, and he was not there. Dr. Sanaullah. One doctor from Aligarh, he had come for his personal work, and he was staying there. Mewatis were talking. Now the turn is Dr. Sanaullah. They were talking,
The next term is Dr. Sanaullah. Your number. That he must be taught in that. He must finish it. मुझसे कहा 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख खुला जगह पहुंचा दो। ये मत पूछना कहाँ ले जा रहे हो, कौन है, अगर यहाँ रहना है, वरना जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं डर के मारे कि भाई हमारा तो जो कुछ है सारा सरमाया दावत और तबलीग है, हम तो यहाँ इसके लिए पड़े हैं, अगर कैसा जाता है। मेरे पास नहीं था, मैं उधार ले लेके देता रहा। आखिरी मर्तबा में एक मैंने नादिर साहब बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि पता नहीं कौन आदमी मेरे पीछे पड़ा है, ये धमकियों के खतूत भी है और पैसे भी ले जा रहा है। तो उन्होंने नादिर साहब ने कहा कि मेरा भांजा है CID में, मैं उसको आपके पास भेजता हूँ, आप डिटेल बताना। वो आए तो उन्होंने कहा कि पहले तो कोई फ़ोन आवे तो नंबर लिख लेना, अब वो मुझे तो वो भी नहीं नज़र आता। फिर पैसे मांगे तो यूँ कहना कि मेरा एड्रेस दे देना, वो उनको मेरे पास भेज देना। आखिरी किस्त जो उनको चाहिए थी वो 2.5 लाख की चाहिए थी, तो आए मेरे पास लेने। तो मैंने कहा भाई अब तो मेरे पास तो है नहीं, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा है कि मैं बंदोबस्त करूँगा, ये उनका नंबर, ये उनके पास गए। ये है मौलवी अब्दुल रशीद का भांजा, मौलाना अब्दुल्ला साहब का नवासा मुफ्ती, जो 2 साल पहले मुझे रात को 10 पारे 5 पारे कुरान को सुनाते थे नफलों में, और मैं उनके साथ बरतता था भी था कि भाई मौलाना के औलाद। खैर वो वहाँ गए तो वो CID था अब्दुल कादिर, उनका नादिर अली साहब का भांजा। उसने एक थप्पड़ मारा कि ये टोपी और ये दाढ़ी और ये तुम्हारे करतूत। तहकीक करने पर सारा पकड़ा गया कि ये यहीं से हो रहा है, यही कर रहे। अच्छा, मौलवी शाह साहब के पास बात पहुंची तो उन्होंने पहले तो ये कहलवाया कि अहमद लाट से कहो कि अगर उसे केस करना हो तो यहाँ नहीं, अपने घर जावे। यानी वो जो करने वाले हैं वो तो वही रहेंगे, मैं घर जाऊंगा। अच्छी बात। फिर बिल्कुल मैं अमेरिका जा रहा था, मेरा टिकट फर्स्ट क्लास का था, मेरा और मेरी अहलिया का। इब्राहिम मनियार को बुलाया हैदराबाद में और उनसे कहा कि तुम किसी तरह इसका सफर मुलतवी कराओ और इस केस को ख़त्म करवाओ। उन्होंने कोई इबारत तैयार की। बिलाल भाई आए हुए थे मक्के से, उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई इसको ख़त्म करो। तो मैं हवाई जहाज़ से निज़ामुद्दीन आया। भाई फारूक, मौलाना इब्राहिम साहब और ये मौलवी इस्माइल बैठे हैं दोनों। इन तीनों को मौलवी साहब ने बुलाया और ये कहा कि भाई इनसे कहो ये केस ख़त्म करें। ये लोग आए, 20 लाख रुपए मैंने दिए, थोड़े थोड़े करके 20 लाख रुपए। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई तुम इसको छोड़ो, पैसा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा भाई, मैंने तुम्हारे तीनों के कहने से ख़त्म कर दिया। एक दिन मौलवी साहब ने, चूँकि उनको सारा मालूम था, एक खत भी आया था, इनसे पढ़वाया भी था। एक दिन मुझे कहने लगे आज तो अखबार में एक अजीब खबर सुनी। हाँ पढ़ी। क्या? वो जो फैमिली बोट्स होते हैं ना, फैमिली बोट्स आप लोग तो ज़्यादा जानते हो उसको। 2 फैमिलियाँ जा रही थी और साथ साथ बोट्स चल रहे थे। एक छोटे बच्चे से दोनों खेल रहे थे। ये बोट वाले उसको फेंकते थे, वो कैच करते थे, वो फेंकते थे। ये एक बोट एक मौज में आगे निकल गई, वो बच्चा फेंका तो समंदर में गया। इन्होंने मुझसे यूँ कहा कि अब उस बच्चे को निकालने के लिए कौन जाएगा, तो सारे और डूबेंगे, तुम्हारे पैसे ऐसे गए। तो उसको भी मैंने सब्र कर लिया। ये CID अब्दुल कादिर, उसका बॉस गैर मुस्लिम, उसने कहा कि भाई तुम लोग आपस में मिलकर के इसको ख़त्म करो। तो अब्दुल रशीद ने कहा कि हमारा फैसला तुम्हारी साथ करेंगे। भाई कौन है तुम्हारे? हमारे बड़े हैं जिम्मेदार। वो हिंदू था जो बॉस था, उसने यूँ कहा कि अच्छा, हमने मुसलमानों के बारे में ये सुना है कि मुसलमान जालिम का साथ नहीं देते, मजलूम का साथ देते, तो ये तो इन पर जुल्म हो रहा है, फिर वो फैसला करेंगे। खैर, इस सब वो पैसे भी गए,
اس کے بعد بھی نہ انہوں نے ان کو کبھی بلایا، بلکہ اور زیادہ ان کو اور شہ ملتی رہی، اور یہ کہنے لگے شہری کا افسر اور یہ اور دوسرے وہ جو دودھ کی ڈیری والے ہیں، انہوں نے یوں کہا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ کیس کرو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ لوگ اپنی کاروائی شروع کرو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ پوری دنیا میں روزہ نماز جو کچھ ہو رہا ہے اس جگہ کی برکت سے، میں اتنا بد نصیب کہ میری وجہ سے یہاں تالا لگے اور یہ سارا ختم ہو۔ میرے پیسے تمہیں اگر بہت زیادہ ہے تو میں کبھی گھر سے مسجد جاتا ہوں تو، یا مسجد سے گھر آتا ہوں، کسی کو چھپا کے کہیں بٹھا دو، مجھے گولی مار دے، میں شہید ہو جاؤں گا اور کوئی مسئلہ نہیں اٹھے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک میں نے کہا، اور اس کو میں اسی طرف آج تک کسی نے نہیں کہا۔ اس عبد الرشید نے سامنے کہا کہ ہمارے پاس 9:30 پہنچے ہیں ان کے بھانجے اور داماد کے راستے۔ میں نے کہا بھائی وہ دے دو، کہنے لگے کہ کوئی ہمارے پاس ایسی تجوری ہے کہ نکال کے آپ کو دے دو۔ میں نے کہا گاڑی بیچ دو، کہ گاڑی تو ایسی ہے وہ ہے۔ آج تک نہیں پوچھا کہ آپ کو پیسے۔ داماد کے بارے میں یوں کہا کہ یہ اخیر کے 5 لاکھ اس نے اپنے کاروبار، اور کیا کہا یہ آ رہا تھا وہاں سے، راستے میں کوئی آدمی نے اس کو اتنا مارا، یہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اس کی ساری رقم سب چلی گئی۔ اس نے اپنے کاروبار کے لیے اخیر کے 5 لاکھ آپ سے اپنے لیے ہیں۔ یہ ساری بات ان کی، اور اس کے بعد اس کا کوئی خیر مال کو جھیلتے رہ گئی، مال ہے گیا، لیکن اب جان کا خطرہ ہے۔ ایسے میں جان کا بچانا تو فرض ہے آدمی کے ذمہ، ایسے حال میں ہم کیسے جاویں وہاں؟ مولی زہر سے کوئی مسافہ کرے تو اس کا سر پھوڑ دیا جائے، کوئی دروازے سے نکلے تو کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیا ہے؟ ارے بھائی 50 سال ہو گئے ہم کو، جس کا نمک ہماری رگوں میں ہے، ہم اس کو بھول سکتے ہیں؟ ہم جو کچھ ہے وہاں کی برکت سے ہم جانتے ہیں، ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ نظام الدین چھوڑنا آسان ہے؟ نظام الدین پورے عالم کا مرکز، ہم تو کیا گزر رہی وہ ہم جانتے ہیں۔ نظام الدین چلو، نظام اس طرح چلو، اس طرح جانے کو کہا، نظام الدین چلو۔ دیکھو مسئلہ شخصیت کا نہیں ہے، اور میرے ایک کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام امانت ہے، اسلام کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جو نظام الدین کو چھوڑے اس لیے نہیں چھوڑا ہم نے کہ ہمیں کوئی پارٹی بنانی ہے، اسلام کی حفاظت تم سب پر فرض ہے۔ میری ان باتوں کو سننے کے بعد اگر تمہارے کسی کے دل میں، اگر سینوں میں دل ہے اور اللہ کو اللہ مانتے ہو، تو اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ دن یاد ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے فوراً بعد امریکہ، وہ آسٹریلیا اور یہ سارا سفر تھا۔ وہ ان آدمیوں کو بھی جانتا ہوں، پہلا مشورہ جو دیا گیا ان کو، جس نے دیا اس کو بھی جانتا کہ اب تمہیں جتنی کی آپ لوگ کی کہتے ہو کلیدی جتنی چیزیں ہیں اپنے قبضے میں کرنی ہے۔ مولانا انعام صاحب کے آدمیوں کو کسی کو سامنے آنے نہیں دینا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں ساتھ تھے، اس سفر میں، پورے آسٹریلیا کے سفر میں ایک بیان ان کا عربی میں ہوا ہے۔ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ لوگ تو جتنی صرف اوپر کی سنتے ہو، جو جھیلی ہے وہ ہم، خیر اللہ بہت بڑے ہیں۔ ان باتوں کے بعد جس نظام الدین کو ہم نے حشر مانگا ہو اللہ سے کہ اللہ ان کے ساتھ ہمارا، اے اللہ موت تک اس میں ہم کو، اب اس میں ہم کیسے رہیں؟ جو آتا ہے کہتا ہے مول صاحب آپ کو چلے جانا چاہیے، آپ کو کہاں چلے جانا چاہیے؟ وہ تو اگر کسی جماعت کا امیر کسی جماعت کو آگ میں کودنے کو کہے تو منع کیا ہے حدیث میں، تو میں اپنا سر پھڑوانے، اپنی گردن کٹوانے وہاں جاؤں؟ اللہ سے مانگتا ہوں
اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک، مانگتا ہوں، لیکن اس طرح مرنا، اس طرح ذلیل ہونا. مجھے مشورہ دیا گیا تھا جب نظام الدین کا مارکیٹ بن رہا تھا، جو ابھی دکانیں وہاں ہیں، تو جس کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے، متمنا ہے میرا عبدالقیوم، اس کو میں نے مسقط سے واپس بلا لیا تھا. میں نے کہا تیرے بچوں کی تعلیم تربیت میرے بس کی نہیں ہے، میں یہاں رہتا ہوں. لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مول صاحب یہ مارکیٹ بن رہا ہے، ایک دکان لے لو اور اس کو یہاں بلا لو، گھر تو تمہارے پاس ہے، تم اپنا کام کرتے رہو گے، وہ یہاں رہیں گے. میں نے کہا تھا کہ میں اس مسجد میں آیا ہوں خالص اس دعوت کی محنت کے لیے. اس کو کمانا ہوگا، سورت بہت بڑی سٹی ہے، گجرات بہت بڑا، اس کو جس طرح کمانا ہوگا کمائے گا. میں اس کے لیے یہاں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بددعا دی تھی، جو میری اس مسجد میں اپنے دنیاوی کاروبار اور اپنے اغراض کے لیے رہے، میری بددعا ہے خدا اس کے کاروبار میں، اس کی جان مال میں برکت نہ دے. ہم نے تو وہ باتیں سنی. اس کے بعد یوں کہتے ہو کہ وہاں جانا ابھی بھی تیار ہے، جیسے انہوں نے کہا 1 منٹ کی دیر نہیں لگے گی، تمہارا دوسرا اجتماع بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بنیادیں تو دیکھو. غلط کا ساتھ تو کسی حال میں نہیں دیا جا سکتا، اور اس کام کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا غلط کا ساتھ دے کر. جب قرطبہ کی جامع مسجد میں گیا ہوں اسپین میں، اور کھمبوں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے پتلے لٹک رہے تھے، اور سارنگی 1.5 گھنٹے تک ہوتی رہی. وہاں سے جب ہم گرناتا گئے اور شاہی محل میں گئے، اور وہاں یہ دیکھا کہ ایک ہال بیگم کا اور ایک ہال خلیفہ کا، روزانہ 8 گھنٹے اس میں وہ بات لیتے تھے. پوری کتاب ساتھ تھی، یہ بھی ساتھ تھی، اس میں پڑھ رہے تھے. جس وقت یہ عبادت پڑھی اس وقت میری زبان پر یہ آیا تھا، ہاں بھائی وہاں تو وہی ہونا چاہیے تھا جو دیکھ کر آئے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ تو وہی. آنکھوں سے دیکھا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، سب بندے ہیں، اور ہمارے کام کے اصول ہیں، اس کا نہج ہے، اس کی بنیادیں ہیں. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ الیاس صاحب کے والد صاحب 80 سے زیادہ مکانات بڑے بڑے جنجانہ میں تھے، آ کر کے یہاں پڑ گئے تھے. آدمی آتا تھا، حضرت جی وہ فلانا مکان، وہ فلانا پٹواری، ابے تجھے مکان کی پڑی ہے، تجھے زمین کی پڑی، دیکھتا نہیں امت کا حال کیا ہے. اپنے رہنے کا گھر نہیں رہا جنجانے میں. ایک آدمی آیا میرٹھ سے، 1963 کے 19 رمضان کا بیان مولانا صاحب کا میرے پاس ہے. اس میں حضرت ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف میرٹھ کچہری میں جا کر آپ اتنا کہہ دیں کہ میں مولانا الیاس کا بیٹا ہوں، یہ ساری زمینیں اور مکانات سب آپ کا ہے، اور باقی کاروائی ہم کریں گے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا خبردار، آج تو کہا میں اپنا باپ دادوں کے نقش قدم پر ہوں، میں اس کے لیے نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بہت بڑا کام دیا. نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کو الگ الگ آ کے کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، کہاں جاؤ؟ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب سے 9 سال پہلے یہ جو کتاب آئی ہے منتخب، جو کام کا مسئلہ ہے، اصل کام جو 2 رخ پر ہوا ہے. Work has gone on 2 directions. So this was advocated by us. But before Maulana Haji Sahib, that please accept this book. And Maulana Ibrahim Sahib was there, Farooq Bhai was there, Maulana Ahmad Raj Sahib was there, Ismail Sahib was there, I was there. That please you accept it because he has started announcing it in the big ijtima. But all the shura of this country, they did not agree, and they said that no addition, no subtraction